جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم ایمانیات کے سلسلے میں پچھلے تقریباً 6 کلاسز سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لانے کی کیا مطلب ہے، اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یہ تمام چیزیں ڈیٹیلی طور پہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آج ہم پڑھیں گے آخرت کے سلسلے میں ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور آخرت کے اوپر ایمان لانے میں کون کون سی باتیں داخل ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے؟ جی آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ کوئی بھی ایک جن انمیوٹ ہو کے بتا دیجئے تاکہ کلاس آگے بڑھائی جائے. چلیے جزاک اللہ خیر. دیکھیے مجھے اصل میں آواز آپ کی صحیح سے آئی نہیں، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے کہا کہ آواز آ گئی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جو پڑھنا ہے ہمیں آج والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یوم آخرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ آخرت کا مطلب یوم آخرت، اور اس کو یوم آخرت کیوں کہا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ آخرت کا مطلب ہے ایک ایسا دن جس میں لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور ان کو جزا یا سزا کا، یعنی جزا اور سزا کے طور پہ ان کے ساتھ معاملات انجام دیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں. یوم آخر یا یوم آخرت ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو یوم آخر کس لیے کہتے ہیں؟ یوم آخر یا یوم آخرت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، یہ آخری دن ہوگا
اور اس کے بعد جنت یا جہنم کا لوگوں کے سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں استقرار حاصل ہوگا, یعنی مسلسل اس میں ڈال دیے جائیں گے جو لوگ دائمی طور پہ جنت میں یا دائمی طور پہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان ہونے کے باوجود جہنم میں ڈالے جائیں گے, تو ان کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا. اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو صاف کرنے کے بعد جنت میں ڈال دے گا, یا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور جنت میں ان کو داخل کر دے گا. تو یوم آخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یوم آخرت یا یوم آخر کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہم سب کے لیے کیا ہے, کمپلسری ہے, لازم ہے. اگر ہم یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے تو گویا ہم نے اللہ کو بھی نہیں مانا ہے, اس کی کتابوں کو نہیں مانا ہے, اس کے رسولوں کو نہیں تسلیم کیا ہے, اس کے نبیوں پہ ہم نے ایمان نہیں لایا ہے, نہ اچھی اور بری تقدیر پہ ہم نے ایمان لایا ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو 6 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی, اللہ کی ذات پہ ایمان کے سلسلے میں, یا ملائکہ کے اوپر ایمان کے سلسلے میں, یا یوم آخرت کے سلسلے میں, یا کتابوں کے اوپر ایمان کے سلسلے میں, یا نبیوں کے سلسلے میں کہ ایمان لایا جائے, اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر کے سلسلے میں انشاءاللہ جو باتیں آئے گی, یہ سب کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے. اگر اس میں سے کسی 5 کو مانے اور 1 کا منکر ہو جائے, یا 1-2 کا کو نہیں مانے, کہاں کہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا, اس میں سے میں صرف اتنے کو مانوں گا اپنی مرضی سے, تو ایسا شخص کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, ایسے شخص کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. حقیقت میں اس نے کسی بھی چیز کو نہیں مانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر ان 6 چیزوں کے اوپر ایمان رکھنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے اللہ پہ ایمان رکھنا ہے اسی طریقے سے یوم آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھنا ہے. اب اس میں 3 چیزیں داخل ہے یوم آخرت میں ایمان لانے کے سلسلے میں, کہ آخرت کے دن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, تو اس میں 3 قسم کی چیزیں داخل ہے. پہلی چیز تو یہ کہ دوبارہ زندہ کیا جانے پر ایمان, اس بات پہ انسان یقین رکھے, ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پھر سے اٹھائے گا, پھر سے اللہ رب العالمین ہم کو زندہ کرے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا, جو کچھ ہے زندگی یا موت اسی دنیا میں ہے, آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یا اس قسم کی ذہنیت یا اس قسم کا عقیدہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ حقیقت میں اس نے آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھا ہی نہیں, آخرت کے دن کے اوپر اس نے ایمان رکھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح طور پہ یہ بات بیان کر دی کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور زندہ کس انداز سے کیا جائے گا اس کو بھی سن لے آپ. اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا, پہلی جو کیفیت ہوگی لوگوں کی, اس میں تمام لوگ ختم کر دیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین دوسرے سور کے ذریعے سب لوگوں کو اٹھا کھڑے کرے گا. دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس وقت تمام مردوں کو اللہ رب العالمین زندہ کر دے گا. چنانچہ لوگ رب العالمین کے سامنے ننگے سر, بالوں پہ کوئی چیز, سروں پہ کوئی چیز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ننگے پیر, قدموں میں بھی کوئی چیز نہیں ہوگی, انسان کے پیر میں کوئی جوتے چپل نہیں ہوں گے, بغیر لباس کے, جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا, ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے وہ اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. یعنی بالکل برہنہ ہو گئے تمام لوگ, اور وہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے جمع کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کتاب اللہ کے اندر سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے اس کو اس انداز سے بیان بھی کیا. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کما بدأنا اول خلق نعید, اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا, کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. دیکھیں یہ جو باتیں ابھی آپ کو بتائی گئی کہ انسان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا, اس سر ننگا ہوگا, چپل یعنی قدم بھی ننگے ہوں گے, اس کے باڈی پہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی, اور اس کو اللہ رب العالمین آرڈر دے گا تمام کے تمام لوگ حضرت آدم سے لے کے اس دنیا میں پیدا ہونے والا آخری شخص تک سب کو کھڑا کر دیا جائے گا, سب کو اٹھا دیا جائے گا. اللہ نے بیان کیا کما بدأنا اول خلق نعید, ہم نے جس طرح اول پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی, یعنی اس طریقے سے تم پہلی مرتبہ تمہارا معاملہ تھا, تمہارا معاملہ پہلی مرتبہ کیسے تھا کہ
कोई चीज तुम्हारे बॉडी पे नहीं थी। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या कैफियत होती है कि कोई चीज उसके बॉडी पे नहीं होती है और वो बरहना पैदा होता है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज को बयान किया कि कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु, हमने जिस तरह अव्वल बार अव्वल मर्तबा तुम्हें पैदा किया था उसी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, तुम्हें फिर से उठा देंगे, फिर से तुम्हें खड़ा कर देंगे। नुईदु वादन अलैना, वादन अलैना। मजीद अल्लाह ने बयान किया कि हाँ ये हमारा क्या है, वादा है, इस सिलसिले में हम तुमसे वादा करते हैं, इन्ना कुन्ना फाइलीन, जरूर भी जरूर ये मामला अंजाम दिया जाएगा। यानी इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर वादा कर दिया है उसमें किसी किस्म का शक व शुबा बचा ही नहीं कि कोई ये सोचे कि किसी को नहीं उठाया जाएगा। दुनिया में जिसको मौत आ गई उसको मौत आ गई, अब कोई दोबारा हिसाब व किताब नहीं होगा, जन्नत नहीं होगी, जहन्नम नहीं होगी, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने किसी किस्म की हाजिरी नहीं होगी। अगर ये सोच किसी की है तो वो अपने ईमान की इस्लाह करे, अपने अकीदे की इस्लाह करे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो नुकसान उठाने वाले लोगों में शामिल ना हो जाए। तो क्या मालूम पड़ा कि सबसे पहली चीज क्या मालूम पड़ी कि अव्वल चीज तो ये है कि दोबारा जिंदा किए जाने पे बंदा क्या करे, ईमान रखे कि उसको दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएगा। अगर कोई इस पे ही ईमान नहीं रखता है तो आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रख सकता, ठीक है। बात समझ में आई? सबसे पहली चीज क्या है कि दोबारा जिंदा किया जाने पे ईमान रखना, ठीक है। इसी तरीके से इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे दूसरे अंदाज से भी बयान किया किताबुल्लाह के अंदर। दोबारा जिंदा किया जाना ये हक और साबित है। इसको अल्लाह ने किताब और सुन्नत के अंदर, अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया। अल्लाह ने इसको इस अंदाज से भी बयान किया कि सुम्मा इन्नकुम बअदा ज़ालिका लमय्यितून। अल्लाह ने क्या कहा, सुम्मा इन्नकुम बअदा ज़ालिका लमय्यितून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि फिर, सुम्मा यानी क्या होता है, फिर तुम उसके बाद जरूर खत्म कर दिए जाओगे। लमय्यितून, तुम्हें मौत दे दी जाएगी, ठीक है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती तुबअसून। फिर अल्लाह ने कहा फिर तुम कयामत के रोज दोबारा जिंदा किए जाओगे, दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, यानी जरूर भी जरूर तुमको दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, जिंदा कर देगा। तो क्या मालूम पड़ा कि अल्लाह ने वाज़े अल्फाज के अंदर ये बात बयान कर दी। अब आइए एक हदीस भी मैं आपको वाज़े तौर पर बयान कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तशरीह के तौर पे हदीस भी बयान की कि नबी ने बयान किया कि लोग क़यामत के रोज रोज नंगे सर बगैर खतना उठाए जाएंगे। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है, मुत्तफक अलैह हदीस है। इसके 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 ऊपर अहले इल्म का इजमा है, ठीक है। इसी तरीके से हिकमत का तकाजा भी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक है, उसने जब मखलूक को दुनिया में पैदा किया, मखलूक को एक मुतय्यना वक्त के लिए दुनिया में हमें और आपको पैदा किया है, तो हमें और आपको एक मिशन दे दिया है। और मिशन क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें मिशन ये दिया कि ए जिन्नो इंस की जमात सुनो, मैंने तुमको पैदा ही इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह ने मिशन दे दिया कि मेरी इबादत करना तुम्हारा क्या है, मिशन है, यही तुम्हारा जिंदगी का मकसद है। और इस मकसद के तहत जिंदगी गुजारते हो, मेरी इबादत करते हो और उसके रसूल की इताअत के साथ जिंदगी गुजारते हो, तो क्या होगा, ये मिशन जो दुनिया का अल्लाह ने दिया है, अब जाहिर सी बात है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की इबादत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी के साथ, अल्लाह की इबादत के अंदर गफलतों के साथ, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुनकिर होकर जिंदगी गुजारेंगे। तो दो किस्म के जब लोग होंगे, दो दो मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे, तो अगर आखिरत में उठाया ना जाए, हिसाब किताब ना लिया जाए, तो उन लोगों के साथ जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने ऐशो इशरत को छोड़कर अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, उसके लिए इबादत को बजा लाया, उनके साथ तो मामला नाइंसाफी वाला होगा ना। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाजे कर दिया कि आखिरत का दिन कायम होना यकीनी है, तुमको उठाया जाना दोबारा यकीनी है। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं बचता है। अब एक मैं सवाल आपसे करता हूँ, अगर आप किसी को मजदूर अपने यहाँ रखते हैं और आप उसको एक काम देते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें ये काम खत्म करना है, सुबह से शाम तक, सुबह सुबह यानी 9 बजे से लेके शाम के 5, 6 या 7 बजे तक तुम्हें ये काम खत्म कर देना है, और ये इतना इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर दीवार बनाने, घरों की दीवार बनाते हैं या खिड़की बनाते हैं या इस किस्म का कोई भी काम, तो
آپ ایک بات بتائیے, آپ نے ایک اس کو مشن دے دیا, آپ نے ایک اس کو کام دے دیا, اب کیا آپ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ شام میں آ کے آپ اس کو چیک کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے. چیک کریں گے. جی, شام میں آ کے آپ چیک کریں گے, یعنی آپ اس کو جانچیں گے کہ یہ کام جو میں نے دیا تھا اس کو, یہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اب جب اس نے کیا ہے تو اس کو کیا دیا جائے گا, اس کا, اس کی اجرت دی جائے گی, نہیں دی جائے گی؟ پیمنٹ دی جائے گی. جی, اس کی پیمنٹ دی جائے گی, اس کی اجرت دی جائے گی, اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور اگر نہیں کیا ہے کام, اس نے اسی انداز سے پڑا ہوا ہے جیسے صبح چھوڑ کے گئے تھے, تو کیا اس کو اجرت دی جائے گی, کیا اس کو پیمنٹ دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی. تو کس لیے نہیں دی جائے گی؟ سزا کے طور پہ, کہ تم نے جو کام دیا گیا تھا وہ تم نے نہیں کیا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک زندگی دی ہے, ایک زندگی عطا کی. اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے غالباً, اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لیبلوکم, تاکہ تم کو کیا کرے, آزمائے, تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اعمال کے اعتبار سے اچھے لوگ کون ہیں. تو اب زندگی اللہ نے دی ہے, اور نبی کو بھیج کے بتا دیا کہ کون کون سے کام کرنے ہیں, عبادت کیسی کرنی ہے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے کام کیسے ہے. اب اگر ہم اس نبی کو, جس کو اللہ نے بھیجا ہے, اس نبی کو فالو کرتے, یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور اللہ کی عبادت ان کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں, تو یقینی معنوں میں وہ کام جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اس میں اللہ ہم کو کامیابی دے گا, اور انشاءاللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ کر ہم کو جنت میں داخل کر دے گا. اور اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے, کفر شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہوئے, اللہ رب العالمین کی معصیت کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزاری ہے, تو اسی کے برعکس اللہ رب العالمین کا غضب ہم پہ ہوگا, اور اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ ہمیں یعنی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جہنم کی آگ سے, لیکن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا, جہنم میں داخل فرمائے گا. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ حساب اور کتاب اگر نہ ہو تو دنیا میں پیدا ہونا اور دنیا میں موت یا عبادت کا کوئی مقصد معلوم نہیں ہوتا ہے. تو ایک اہم چیز یہ معلوم پڑی کہ اٹھائے جانے کا مین مقصد کیا ہے, کہ لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے کہ دنیا میں جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ مقصد تم نے مکمل کیا یا نہیں کیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یہ بات بھی بیان کی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم, سورہ مومنون کی آیت ہے, آیت نمبر 115 ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا, کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہلت, یعنی بنا کسی مقصد کے پیدا کر دیا ہے, بنا کسی مقصد کے محمل طور پہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے. کیا تم نے یہ خیال کیا تھا؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ آخرت میں ہم تمہیں نہیں اٹھائیں گے, تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا, کیا تم یہ خیال کرتے تھے؟ تو سنو, تمہارا یہ خیال کرنا کیا ہے, اس سوال سے معلوم پڑ رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ابھی بھی انسان کے لیے موقع ہے وہ اپنی اصلاح کرے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کتاب اللہ کی آیت کے مطابق, ان الذین فرض علیک القرآن لغادت الی معاد. اللہ نے بیان کیا کہ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا, یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے, اور یہ قرآن آپ کے اوپر با اعتبار اللہ کے کلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا, وہ آپ کو میعاد میں پہنچانے والا ہے, میعاد میں پہنچانے والا, یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس وعدے کے مطابق تمام تر معاملات انجام دیے جائیں گے, چاہے وہ کتاب اللہ کا کوئی بھی وعدہ ہو. اس میں انسان کو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اس کے مطابق اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا, اس سے پوچھ پوچھ کی جائے گی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس کی دلیل کے طور پہ آپ اس کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الغاشیہ کے اندر, آپ اگر سورۃ الغاشیہ پڑھے, اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ اگر آپ پڑھے تو آپ کو یہ آیت ملے گی. اللہ رب العالمین نے بیان کیا, ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, بے شک ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا, پھر بے شک ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے.
ہم ان سے حساب لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا, جو شخص اس دنیا سے فوت ہو گیا, وہ دوبارہ دنیا میں تو نہیں آئے گا, لیکن دوبارہ اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں اٹھائے گا اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا, اس سے پوچھ پوچھ ہوگی. اسی طریقے سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. اللہ نے مزید یہ بات بھی بیان کی کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصہ زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا. یعنی جو شخص نیک کاموں کو انجام دے گا, اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا کرے گا, اس کو 10 گنا نیکیاں عطا فرمائے گا. 10 یعنی 10% بڑھ جائے گا, 10 گنا پرسنٹیج اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے. سورۃ الانعام کی آیت ہے, یہ آیت نمبر 160 ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان کیا من جاء بالحسنہ, جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا, فلہ عشر امثالها, اس کو ہم 10 گنا عطا فرمائیں گے, یعنی نیکیوں کے طور پہ 10 گنا عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو ایک گنا لے کے آئے گا, جو ایک گنا لے کے آئے گا, فلا یجزا الا مثلها, اس کو 10 گنا نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس نے جتنا گنا کیا ہے اتنا ہی گنا اس کے حصے میں لکھا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو دیکھیں, ظلم نہیں کیا جائے گا مطلب اللہ کی رحمت ہے کہ جب نیکی کر رہا ہے انسان تو 10 گنا اس کو اضافے کے ساتھ مل رہا ہے. اور بعض چیزوں کے اندر تو 70 اور بعض میں 700 گنا تک اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے, جیسے کہ کتاب اللہ کی مختلف آیت, جیسے انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات بیان کی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال کیسے دی. اللہ نے بیان کیا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں ينفقون فی سبیل اللہ, ایک ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں, زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں اور اس ایک دانے سے ہم ایک پودا اگا دیتے ہیں, اور اس ایک پودے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی ایک دانہ بویا تھا, کتنے دانے ملے جلدی؟ 7 جی 7 یا 7 بولے آپ نے کہ 700 بولے؟ 7 بالیاں. 7 بالیاں. تو اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, ایک دانہ حبۃ ہو گیا, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ایک دانہ بوتا ہے, ایک پودے کے اندر 7 بالیاں نکلتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے, ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے, یعنی کم سے کم 100 ہوتے, 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے, تو 100 دانے ہوتے. تو ایک دانہ بویا اور کتنے دانے پائے؟ 700 دانے پائے. جی 700 دانے اس نے پا لیے. تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی, کس کی؟ اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے سامنے میں اپنے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے, ان کی مثال اللہ رب العالمین نے کیسے دی کہ گویا ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہے, 7 بالیے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں, یعنی 700 دانے, یعنی 700 گنا تک اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ کسی نیکی کے اوپر 10 گنا ہے, کسی میں آپ نماز کے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ 25 گنا 26 گنا, کسی حدیث میں 24 گنا انسان کو کیا ملتا ہے پرسنٹیج کے حساب سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو ہر نیکی کے اعتبار سے کیا ہے, نیکیوں کے سلسلے میں اللہ زیادہ دیتا ہے, کثرت کے ساتھ نیکی دیتا ہے, اور گناہ جب انسان کرتا ہے تو گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے. اب بتائیے یہ ظلم ہے کہ رحم ہے اللہ کا؟ یہ اللہ کا رحم ہے. اسی لیے اللہ نے بیان کیا, اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کسی بھی ذات کے اوپر وہم لا یظلمون, اللہ نے کہہ دیا وہم لا یظلمون, ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, ان میں سے کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس پہ ظلم کیا گیا ہے, بلکہ دنیا میں جس مشن کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مشن میں یہ کامیاب نہیں ہوا, وہ مقصد اس نے بھلا دیا, اس وجہ سے یہ جہنم کا مستحق بنا. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کہ بندے کو زندہ کیا جائے گا اور اس کا اٹھائے جانا کیا ہے,
یقینی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مزید یہ کتاب اللہ کے اندر بیان کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی یہاں پہ بھی اس انداز سے بیان کیا کہ اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے۔ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ میزان عدل قائم کریں گے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 47، آیت نمبر 47۔ اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کے روز ہم میزان عدل کو قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، حقیقت میں کسی بھی ذات کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، عدل و انصاف ہوگا، اور اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی حاضر کر دیں گے، اس کو بھی حاضر کر دیا جائے گا، اور ہم حساب لینے والے کافی ہے۔ اس کو اس حدیث سے آپ سمجھ لیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو سمجھے حدیث سے، دیکھیں کتنی یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اور شفقت کیسی ہوگی بندوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو آسانی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ دیکھیں حدیث سنیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر لے گا، مومن ایمان والے کو اپنے نزدیک کرے گا اور اس کے اوپر اپنے رحم کے بازو کو ڈال کر اسے ڈھانک لے گا۔ اللہ رب العالمین مومن کو اپنے رحم کے بازو میں ڈھانک لے گا، اس کے اوپر ڈال لے گا اپنے بازو کو، اس کو ڈھانک لے گا، پھر فرمائے گا اللہ رب العالمین، پھر اس سے کہے گا، دیکھیے یہ پوشیدگی کے ساتھ اللہ کہے گا ان سے، پوری دنیا کے لوگوں سے اس کو چھپا لے گا پہلے، پھر اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کیا تم فلاں گناہ جانتے ہو؟ فلاں گناہ تم نے دنیا میں کیا تھا، کیا تم جانتے ہو؟ کیا فلاں گناہ جانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہاں تک کہ جب اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرا لے گا، یعنی جہاں جہاں اس نے غلطی کی تھی، جہاں جہاں اس سے گناہ ہوئے تھے، وہ سب اس سے اعتراف کرائے گا اللہ رب العالمین، اعتراف کرا لے گا، اور اس مومن کو، اس شخص کو جس کو اللہ اپنے بازو کے اندر داخل کرے گا، اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب میں برباد ہو گیا ہوں، اب میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے میں نے اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھا، یعنی تم نے جو گناہ کیے تھے دنیا میں، اس کو دنیا میں نے کیا کیا؟ پوشیدہ رکھا، کسی کے سامنے اس کو ظاہر ہونے نہیں دیا تھا دنیا میں۔ آج تمہارے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، آج میں کیا کرتا ہوں؟ تمہارے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، چنانچہ اس سے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، اور شخص کو اس کے نیکیوں کے اعمال، نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ کفار اور اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کفار منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ تمام مخلوقات کی موجودگی میں ان کے متعلق اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے تعلق سے جھوٹا برتاؤ کیا تھا، ہوشیار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ کس انداز سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمائے گا، اور کس انداز سے ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی، اور ان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اور بڑے بڑے گناہ بھی بعض لوگوں کے اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مشیت ہوگی، اور بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین سزا بھی دے گا، بعض لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ان کو جنت میں جانے ملے گا۔ تو اللہ ہم کو جہنم کی بھاپ سے بھی بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اولین جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو دیکھیں دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے سلسلے میں یہ بات بھی بیان کی، صحیح اوتھینٹک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہے۔ دیکھیں کتاب اللہ کی آیت میں بھی وہی بات کہی گئی تھی اوپر،
اور یہاں پہ حدیث کے اندر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ کتاب اور سنت دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی کے اوپر کسی طریقے کا ظلم نہیں کیا جائے گا آخرت میں. اسی طریقے سے اعمال کے حساب و کتاب اور ان پر بدلہ و جزا کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس میں اس کے قائم ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حساب و کتاب کیا جائے, لیا جائے. ٹھیک ہے. تو کیا معلوم پڑا؟ پہلی چیز کہ قیامت کے قائم ہونے پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسری چیز زندہ کیا جائے گا, سب کو اٹھایا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا آخرت میں. یہ دونوں چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہاں تک؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہے ان دو ٹاپک سے؟ پھر انشاءاللہ تیسری چیز ہم پڑھیں گے. جی, کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ حافظ صاحب ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ عرش کے میدان کے اندر میں جی جو پہلے مطلب آپ نے بولے تھے کہ ایک ہوا چلیں گی جس میں پورے ایمان والے کو اٹھا لیں گا اللہ, جی. تو وہ لوگ بھی عرش کے میدان میں کھڑے رہیں گے کہ صرف وہ جو دنیا میں بچے رہیں گے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ جو ہوا جو آپ نے خطبے میں سنا تھا جمعے کے, ہے نا ساحل؟ جی جی. تو جی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو چیز ہوگی وہ آخرت کے یعنی قیامت کے قائم کرنے والی معاملات, کہ اللہ رب العالمین جب قیامت قائم کرے گا تو دنیا میں اس سے پہلے ایمان والوں کو ایک ہوا بھیجے گا, خوشبودار ہوا بھیجے گا, اور تمام ایمان والوں کے حدیث میں آتا ہے کہ بغلوں کے اندر سے داخل ہوگی اور ان کی روح قبض کر لے گی. اور تمام کے تمام ایسے لوگ جو اللہ اللہ جن کی زبان سے یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو اللہ اٹھا لے گا, اور بدترین قسم کے لوگ بچیں گے, بدترین قسم کے لوگ بچیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ بچیں گے جو جانوروں کی طرح زنا کریں گے, کھلم کھلا روڈوں کے اوپر زنا کریں گے, اور کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا, ایک آگ بھیجے گا, اور یہ آگ ان کو میدان محشر تک لے جائے گی. میدان محشر میں اللہ رب العالمین سب کو فنا کر دے گا. پھر اللہ جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو پہلے سب کو پہلی سور جو پھونکی جائے گی اس میں سب فنا ہو جائیں گے, تمام کے تمام لوگ فنا کر دیے جائیں گے. پھر دوسری سور جب پھونکی جائے گی تو اب اس میں اول سے لے کے آخر تک, چاہے وہ کفر کرنے والے ہو چاہے ایمان والے ہو, سب کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور پھر حساب و کتاب لیا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ جی حافظ صاحب. جی, جزاک اللہ خیر. دیکھیے, تو دو چیزیں ہم کو معلوم پڑی. ایک پہلی چیز یہ بتائیے کون کون سی معلوم پڑی جلدی سے, دو چیزیں آخرت کے سلسلے میں. ہاں, اول پہلی چیز آخرت کے سلسلے میں یہ کہ دوبارہ زندہ کیا جانے پر ایمان لانا, یعنی جو دوسری سور پھونکی جائے گی اس کے بعد تمام کے تمام مردوں کو اللہ زندہ کر دے گا. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ کہ اس پہ ایمان لانا, جیسے کہ ہم نے ابھی دلیلیں اور کتاب و سنت کی یعنی اللہ کی کتاب کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ہم نے سنا. دوسری چیز یہ کہ حساب اور جزا پر ایمان لانا, یعنی حساب و کتاب ہوگا اور حساب و کتاب کے ساتھ ہی لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا, اس کے اوپر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے, اب آئیے ہم چلتے ہیں تیسری چیز کی طرف. یعنی تیسری کون سی چیز ہے جو آخرت کے ایمان کے اندر داخل ہے, یعنی ایمان بالآخرہ میں تیسری چیز جو داخل ہے وہ جنت اور جہنم پہ ایمان. جنت اور جہنم پہ ایمان. اچھا, کوئی کہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا یا جہنم کو نہیں مانتا, تو کیا ہوگا اس کا؟ اس نے کسی چیز پہ ایمان رکھا. جی بتائیے. کافر کہلائیں گا وہ. نہیں, ایسا کافر ڈائریکٹلی ہم کو نہیں کہنا ہے کسی کو, لیکن وہ حقیقت میں کس چیز میں مبتلا ہو گیا ہے؟ کفر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ثابت شدہ چیز کا انکار کر دیا جو اللہ اس کے رسول کے فرامین سے ثابت ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ جنت برحق ہے, جہنم برحق ہے, اور جس طریقے سے آخرت کے قائم ہونے پر دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہم کو ایمان لانا ہے, اسی طریقے سے جنت اور جہنم آخرت کے ایمان کے اندر داخل ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا ہے. آپ کو معلوم ہے کئی ایسے لوگ گزرے ہیں پیچھے, بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کیا ہے. بڑے بڑے یونیورسٹی کے بانی لوگ بھی ایسے گزرے ہیں ماضی میں, آپ کبھی پڑھیے ان کے سلسلے میں, تو انہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے فتنوں سے انسان کو کیا ہے,
بچنا چاہیے۔ تو جنت اور جہنم پر ایمان لانا اور یہ کہ دونوں مخلوق کے دائمی ٹھکانے ہیں، یعنی جو مخلوقات ہے جیسے ہم لوگ ہے، جن و انس ہے، ان کے دائمی ٹھکانے ہیں، ان کے دائمی ٹھکانے ہیں۔ جنت نعمت کے طور پہ دائمی ٹھکانہ ہے اور جہنم بدلے کے طور پہ، عذاب کے طور پہ دائمی ٹھکانہ ہے گنہگاروں کا۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت نعمت گاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں اور متقیوں کے لیے تیار کیا ہے جو ان باتوں پر ایمان لائے جن پر کہ ایمان لانا واجب تھا، اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت اور اخلاص باللہ کے ساتھ، اتباع نبوی کے جذبے کے ساتھ وہ کاربند رہے دنیا کے اندر، انہوں نے اپنے معاملات کو انجام دیا۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ کے کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کے سلسلے میں سنا نہیں ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی پیدا ہوا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کتاب اللہ کے اندر اس انداز سے بیان کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انہوں نے بجا لایا، یعنی اچھے اچھے کام انہوں نے کیے، وہ لوگ بہترین خلائق، بہترین مخلوق ہے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے نزدیک ہمیشہ رہنے والی بہشتیں یعنی جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہوگی، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ رب العالمین سے خوش رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خوف زدہ ہوتا ہو، ڈرتا ہو، اس کے تقوی کو اپناتا ہو۔ تو یہ آیت کریمہ کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جنت کا دائمی ٹھکانہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں، اللہ کی ہی عبادت کو بجا لاتے ہیں، اس کے رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اسی طریقے سے اللہ نے بیان کیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلے کے طور پہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا وجود موجود ہے اور یہ عقوبت خانہ ہے، یعنی بندے کے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں کے لیے تیار کیا ہے، ان کافروں اور ظالموں کے لیے تیار کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اس میں ایسی ایسی سزائیں اور ایسی ایسی عقوبتیں ہیں جو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو کتاب اللہ کے اندر اس انداز سے بھی بیان کیا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو، اس آگ سے خوف زدہ ہو جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ جو دائمی کفر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا ایمان کے بعد یا ایسے لوگ جو شرکیہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس قسم کے لوگوں کے لیے کیا اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے؟ جہنم کو تیار کیا ہے۔ اور اس کو اس انداز سے بھی اللہ نے بیان کیا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں یا اس کی جو یہ سمجھ جائیے بھاپ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہوگی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی جب پیاس لگے گی، پیاس کے لیے پانی کے لیے تڑپیں گے تو پانی کیسا ہوگا؟ جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یعنی تیل ہوتا ہے نا، تیل ابلا ہوا تیل جو ہوتا ہے منہ کو بھون ڈالے گا، ایسا پانی ہوگا جو منہ کو بھون ڈالے گا کہ بالکل یعنی ایک دم جس کو ہاٹ واٹر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا پانی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بدترین جگہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں واضح طور پہ بیان کر دیا تاکہ لوگ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ تو کتنی چیزیں معلوم پڑی؟ ایمان بالآخرت کے اندر کتنی چیزیں داخل ہیں؟ جلدی سے بتائیے ٹائم ختم ہونے پہ۔
ایمان بالآخرت کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ ایک آخرت کے اوپر جلدی جلدی بتائیے. آخرت پہ ایمان لانا. جی آخرت پہ ایمان لانا مطلب آخرت کے قائم ہونے پہ ایمان لانا. ٹھیک ہے. جی. اچھا دوسری چیز دیکھیے آخرت کے آخرت کے قائم ہونے پہ ایمان لانا یعنی دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اس چیز پہ بھی ایمان لانا ساتھ میں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہوگی کہ اللہ رب العالمین یعنی اللہ رب العالمین حساب و کتاب، سزا اور جزا عطا فرمائے گا. تیسری چیز ہوگی جہنم اور جنت اور جہنم کے وجود پر اور ان کے نعمت اور گناہ کے طور عقوبت کے طور پہ جہنم کے اوپر ایمان لانا کہ یہ جزا اور سزا کے طور پہ لوگوں کو عطا کی جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یس. چلیے جزاک